بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دروس جاری ہے۔ ہم حج کا طریقہ، احرام کا طریقہ، طواف کا طریقہ اور اسی طرح عمرہ کا طریقہ سماعت کر چکے۔ آج کا ہمارا درس ہے زیارت روضہ مقدسہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا حکم فرمایا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، اور جب گناہ گار آپ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے سفارش فرمائے تو وہ اللہ تعالیٰ کو خوب توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پائیں گے۔ اور اسی طرح حدیث شریف میں ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضہ مقدسہ کی زیارت کی اس کے لیے مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہوگی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے، من زارنی کان فی جواری یوم القیامتی، جو شخص میری زیارت کرے گا قیامت کے دن وہ میرے پڑوس میں رہے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مبارک شہر کا نام مدینہ فرمایا۔ آپ ساری دنیا کو دین و شریعت، تمدن و تہذیب، انسانیت اور اس کے حقوق کا سبق، نظام حیات اور امن و سلامتی کا دستور یہیں سے ملا اور یہیں سے ملتا رہے گا۔ اس مبارک شہر کے بہت فضائل ہیں اور اس مبارک شہر کے 94 نام بیان کیے گئے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اطراف جبل عیر سے جبل ثور تک کا علاقہ حرم کہلاتا ہے۔ یہاں کے جانوروں کو پکڑنا، درختوں کو کاٹنا آداب کی خلاف ورزی ہے۔ مدینہ طیبہ کی گلیاں، یہاں کے کنکر اور یہاں کا غبار بھی مبارک اور شفا ہے۔ اس کا نام طیبہ بھی ہے، یعنی یہ پاکیزہ اور مہکتا خوشبودار شہر ہے۔ علامہ ابن جوزی نے روایت کیا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غبار المدینۃ شفاء من الجذام، یعنی مدینہ منورہ کا غبار مرض جذام سے شفا ہے۔ اس سرزمین سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، ادب کی سرزمین ہے اور عرش سے بھی نازک تر ہے۔ اسی میں مزار سید المرسلین ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بالاتفاق تمام ائمہ کے پاس سب سے افضل، اطاعت اور قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح اب ہم مدینہ منورہ کا سفر شروع کرتے ہیں، اور یہ مبارک سفر مرد حضرات اور خواتین سب کے لیے ہے۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کی نیت کریں گے، اور راستے میں جو مقدس مقامات ہیں اور جن کی نسبت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اگر موقع ملتا ہے تو ان سب مقامات کی طرف زیارات کرتے جائیں گے، اور اس بات کا استحضار رکھیں کہ ہم لمحہ بہ لمحہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، جن کی شان یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو نہ بناتا۔ یہ شمس و قمر، ارض و سما اور سارے عرش و افلاک سب انہی کے عشق میں جھوم رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں، اور ساری کائنات ان پر فدا ہے۔ ان کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے صبح و شام ہر وقت 70 ہزار فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں، جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچتے جائیں اور مدینہ منورہ کے آثار نظر آنے لگیں، ذوق و شوق میں اضافہ کریں۔ ہو سکے تو سواری سے اتر جائیں، سر کے بل چلیں اور پلکیں بچھا دیں تو بھی کم ہے، اور جب حرم شریف میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم ھذا حرم نبیک فاجعلہ لی وقایۃ من النار وامانا من العذاب وسوء الحساب۔ ہو سکے تو غسل کریں، پاک و صاف کپڑے پہن لیں، سب سے اچھی خوشبو لگائیں اور یہ دعا پڑھیں، ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، اور گنبد خضرا نظر آتے ہی اس کے کمال عظمت کا استحضار کریں۔ یہ مقام سب سے بزرگ ترین مقام ہے، اور اولین وقت میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیں اور نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ یہ دعا پڑھیں،
اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کر باب جبریل یا باب السلام سے ورنہ کسی بھی دروازے سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوں، اور ریاض الجنہ میں اگر ممکن ہو تو محراب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور ہو سکے تو شکرانے کی مزید 2 رکعت نماز ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا۔ اور اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھ رہے ہیں، پھر نہایت وقار اور خشوع و خضوع کے ساتھ نظر جھکائے ہوئے باادب معاج شریف میں حاضری دیں۔ اب ہماری قسمت کے کیا کہنے، محبوب 2 جہاں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاج شریف میں حاضر ہیں۔ باادب رہیں، آواز دھیمی رہیں اور نظریں جھکائے رکھو۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان کی خدمت عالی قدر میں سلام پیش کریں اور عرض کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاولین والآخرین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ پھر اگر کسی کا سلام پیش کرنا ہو تو عرض کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ من یستشفع بک الی ربک، اور اس کے بعد شیخین کریمین پر سلام عرض کرنے کے لیے ایک ہاتھ سیدھے جانب ہٹ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کریں الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ اول الخلفاء الراشدین وثانیہ فی الغار ورفیقہ فی الاسفار وامینہ علی الاسرار، السلام علیک یا صہر رسول اللہ، السلام علیک یا صاحب رسول اللہ، السلام علیک یا خیر الخلق بعد الانبیاء ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نتوسل بک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجزاک اللہ عنا خیر الجزاء۔ اس کے بعد سیدھے جانب ایک ہاتھ ہٹ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت عالی میں سلام عرض کریں السلام علیک یا ثانی الخلفاء الراشدین یا صہر رسول اللہ، السلام علیک یا مزین المنبر والمسجد والمحراب یا ناطق الصدق والحق والصواب، السلام علیک یا من اعز اللہ بہ الاسلام سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وجزاک اللہ عنا خیر الجزاء۔ پھر ہو سکے تو بائیں جانب صرف نصف ہاتھ ہٹ کر دونوں خلفاء پر سلام عرض کریں۔ پھر جاتے وقت ایک ہاتھ بائیں جانب ہٹ کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاج شریف میں پہنچ کر خدمت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام عرض کریں اور اپنا معروضہ پیش کریں۔ پھر ریاض الجنہ میں حاضر ہو کر ستون ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی 2 رکعت نماز پڑھیں، دعا کریں، اور پھر ہو سکے تو دونوں ستونوں کے پاس جملہ 6 ستونوں کے پاس 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کریں۔ ستون نمبر 1 ستون حنانہ، نمبر 2 ستون حرس، ستون وفود، ستون توبہ، ستون عائشہ، اور صلاۃ والسلام اور اسی طرح اپنے قیام گاہ پر واپس آ جائیں، اور جب تک ممکن ہو مدینہ منورہ میں اپنے قیام کو غنیمت جانیں اور ہر نماز جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں ادا کریں، تکبیر اولیٰ میں شریک ہونے کا اہتمام کریں، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ صلاۃ والسلام پیش کرنے اور آداب بجا لانے کا اہتمام رکھیں۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسند امام احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ لا تفوتہ صلاۃ کتبت لہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ ترجمہ سماعت فرمائے، جو شخص میری مسجد میں 40 نمازیں ادا کرے اس طرح کہ کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے تو اس کے لیے دوزخ سے برات اور نفاق سے برات لکھی جاتی ہے۔ کم از کم 8 دن قیام کر کے 40 نمازیں مسجد نبوی میں پابندی سے ادا کریں۔ ایک نماز کا ثواب مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور اسی طرح زیارت اہل جنت البقیع
کی زیارت کریں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اہل بقیع کی زیارت کریں تو سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام علیکم دار قوم مؤمنین پڑھیں۔ جنت البقیع میں امہات المومنین اور بے شمار صحابہ اعظام، اولیاء اکرام اور خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بھی موجود ہیں۔ اور شہداء احد کی زیارت بھی کریں، یہاں 70 شہداء کرام کے مزارات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ منورہ لے کر جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب عطا فرمائے اور سامعین کی زندگی میں برکت نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے درود کو قبول و مقبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔